الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ کلپ ملاحظہ کیجیے آپ ذرا۔ اللہ نے عمران خان کو جو دے دیا ہے، میں اپنی خوابوں میں بھی نہیں سوچتا تھا کہ وہ مجھے اس طرح کی عزت دے گا۔ اور انسان کیا چاہتا ہے دنیا میں؟ عزت ہی چاہتا ہے، پاور میں آتا ہے عزت کے لیے۔ تو جب اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے تو مجھے اور کیا مل سکتا ہے؟ میں صرف اس وقت آپ سب کے لیے کھڑا ہوں، اور آپ کو اس کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، آپ اگر آج نہ کھڑے ہوئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آگے اندھیرا ہے۔ میری آواز کیوں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں وہ پولیس یا فوج جج کو کیوں پکڑا کہ جو اس نے اس کو منشی کا؟ جی ہاں، آپ نے کلپ ملاحظہ کیا۔ خان صاحب کے آپ نے بہت سی سپیچز سنی ہوں گی۔ ایک تو بہت ان کا کلپ مشہور ہے، لاسٹ انہوں نے جو الیکشنز ہوئے تھے، عام انتخابات، مینار پاکستان پر انہوں نے جو سپیچ کی تھی، اس میں سے جو لاسٹ کلپ تھا ان کی سپیچ کا، وہ بہت ہی فیمس ہوا اور لوگوں نے اس پر بہت ہی ایموشنز اپنے ظاہر کیے تھے۔ اس کے بعد پھر بہت سی ایسی تقاریر ہے ان کی، ایک اقوام متحدہ میں ان کی سپیچ ہے، اس پر لوگوں نے کافی ان کو فیڈ بیک دیا، اپریشیٹ کیا، ان کے لفظ کو فیل کیا۔ بہت سی ان کی ایسی سپیچز ہیں، لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ نے میری یہ بات غور سے سن لینی ہے۔ اگر نون لیگی ایک کارکن جو ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ نون لیگ کی جماعت کو آپ یہ سمجھ لیجیے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی جماعت نہیں ہے، نہ ہی آپ پیپلز پارٹی کو، انہوں نے بھی اپنا ایک وقت گزارا ہے۔ آپ ہر چیز پر ان کی تنقید کر سکتے ہیں جن پر آپ کا جائز حق ہے، لوٹ مار، کرپشن، جو بھی آپ نے ان کے اوپر تنقید کرنی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ایک سمجھ لیجیے آپ جاہلانہ اور جمہوریت کے اگینسٹ آپ کی سوچ ہوگی۔ تو میری آپ نے بات آج غور سے سنی ہے۔ میں آج کوشش کروں گا 8-9 منٹ آپ کے لوں، لیکن میں نے امپورٹنٹ بیچ میں باتیں آپ سے کرنی ہے۔ لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکوں۔ تو سب سے پہلے نون لیگ نے 2018 کے بعد برا وقت دیکھا۔ انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا، نواز شریف نے، کہ میں نے مشکل وقت دیکھے، 200 کے قریب میں نے پیشیاں بھگتیں وغیرہ وغیرہ، میری بیٹی کو یہ ہوا، وہ آپ نے ان کا نیریٹو دیکھا۔ ان کے کارکن نے ان کے نیریٹو کو تھوڑا بہت بائی بھی کیا، لیکن جب انہوں نے ہماری فوج پر تنقید شروع کی، اور اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کے جو اعلیٰ حکام تھے، ان کا جلسوں میں سریعام نام لینا شروع کیا، تو ان کے آپ نے اس کے بعد جلسے دیکھے خالی ہونا شروع ہو گئے۔ حتیٰ کہ ہم اس چیز پر ابھی نہیں آتے کہ 13 جماعتی جلسے تھے ان کے اتحاد تھا، پی ڈی ایم تھی، جو بھی تھا، لیکن ان کو عوامی جو ووٹ بینک تھا وہ لیڈ کرنے والا نون لیگ کا ہی تھا۔ تو جب نون لیگ نے یہ بیانیہ اپنایا سریعام، تو نون لیگ کے جلسے میں لوگوں نے کم آنا شروع کر دیا۔ ان کی اس نیریٹو کو یا ان کی سوچ کو عوام نے بائی کرنا چھوڑ دیا۔ پھر نون لیگ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بھی بہت برے حالات دیکھے، ہمارے رہنماؤں نے بھی۔ ایک وقت میں آ کے یہ بھی کہا گیا کہ چلو لیڈرز بھاگے، لیکن ان کی جتنی بھی لیڈرشپس تھی وہ یہاں تھی، تو انہوں نے بھی برا وقت دیکھا۔ تو میں نے اور کافی لوگوں نے ابھی ان کو جواب بھی دیا، اور میں ابھی بھی جواب دے دیتا ہوں کہ آپ تحریک انصاف کے اوپر جتنا بھی آپ نے کریک ڈاؤن کیا ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیے، آپ پھر اس کے بعد بتائیے کہ ایک بھی بندے کے اوپر، 10 بندوں کے اوپر، 20 بندوں کے اوپر آپ نے کریک ڈاؤن کیا، کیا ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی کرپشن کا کیس یا کوئی ایسا کیس ظاہر ہوا، یا کوئی پروسیکیوشن ہوئی، یا کوئی مقدمہ چلایا گیا؟ تو میرا ان سے سوال ہے، نون لیگیوں سے، جو دانشور بھی ہیں، جو آپ کو پتہ ہے ان کو کچھ ملتا تو ہے نہیں ہے، تو وہ بیچ میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکال کے لے آتے ہیں، جن پر وہ اپنا پورا چینل جو ہے وہ نشر کر دیتے ہیں، 45 منٹ کا، 50 منٹ کا، 1 گھنٹے کا۔ تو وہ پورے 1 گھنٹے کے چینل میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے بھی فیس کیا، ویسے فیس کیا، ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس پر۔ آپ کو پتہ ہے آج کل الیکٹرانک میڈیا کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے۔ تو مسلسل اگنور کرنے کے بعد پھر آپ کو پتہ انہوں نے ایک ٹوسٹ لانا ہوتا ہے، تو ٹوسٹ کو وہ لانے کے لیے ایسی خبریں جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، یا ہمیشہ سے وہ یہ چیزیں فیس کرتی رہی گی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سٹانس یہ بھی ہے کہ ہر پارٹی کے اوپر برا وقت آتا ہے، پھر اس کا اچھا وقت بھی آتا ہے۔ تو نون لیگ والوں کے لیے میں ایک پیغام یہی کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی برا وقت دیکھا اپنی نظر سے، لیکن آپ کے اوپر مقدمے چلائے گئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کے اوپر منشیات کا کیس چلایا گیا تھا، جس نے بھی چلایا، لیکن آپ کے اوپر چلا تھا۔ آپ کوئی معصوم نہیں ہے، آپ اپنا فیصلہ بعد میں جا کے امیج چیک کیجئے عوام کے ذہنوں میں۔
آپ کو پتہ ہے عابد شیر علی جو پچھلے 5 سالوں سے غائب تھا، آج آ کے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اس کے کریکٹر کو کوئی نہیں جانتا. خواجہ آصف آپ کو کون نہیں جانتا. خواجہ سعد رفیق ابھی یہ جو آ کے اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے. میرے پاس کافی کلپس پڑے ہیں، میں آپ کو دکھانا شروع کروں تو آپ دیکھتے تو ہوں گے، لیکن میں اس کو ریکارڈ کا حصہ بھی بنانا چاہتا ہوں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر میں کہتا ہوں کہ دکھانے سے بہتر کیونکہ سوشل میڈیا پہ آج کل آپ ہر چیز کو واچ کر رہے ہیں، لیکن میں ان پر تھوڑا سا اپنا آپ سمجھ لیجیے تجزیہ دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. میں اب آپ تمام لوگوں سے اس وقت نون لیگی، پیپلز پارٹی والے، JUI والے، جتنی بھی جماعت کے ہیں، ہے تو آپ پاکستانی، آپ نے کتنا انجوائے کرنا ہے نون لیگ والوں سے میں آپ سوال کر رہا ہوں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کا عوام میں کیا امیج ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کیا ہیں؟ آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ. صرف آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو ایک نعرہ دیا جاتا ہے، آپ اس کو بس بغیر سوچے بغیر سمجھے آپ اس کو چلا دیتے ہیں. آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا ہمارے لیے کوئی پوزیٹیو امیج ہم ڈیولپ ہوگا ہمارا یا نہیں. بغیر سوچے بغیر کچھ کیے آپ مطلب آپ کو واٹس ایپ پہ کوئی بیانیہ ملتا ہے. یہ بھکاری دانشور صحافی بھی جو ہے اور کارکنان بھی جو ہے، جو آپ کو پتہ ہے کس ذہنیت کے کارکنان ہیں، تو ان کو ایک نیریٹو دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ چلائیں. وہ سوال نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے، کیسے ہوا، کب ہوا، کس نوعیت کا یہ، یا یہ اس کے کوئی ثبوت دیجیے ہمیں، نہیں، بس وہ چلا دیتے ہیں. تو میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ نون لیگ والے اپنا دماغ استعمال کیجئے. میں ابھی یہاں نفرتیں نہیں پھیلانے آیا، میں یہاں یہ نہیں کہنے آیا کہ نون لیگ والے ایسے ہیں، پیپلز پارٹی والے ایسے ہیں. دیکھیے ایٹ دی اینڈ آپ کو کیا ہوگا، سب آپ پچھتائیں گے، روئیں گے کہ ہمارا ملک کہاں چلا گیا. 8 لاکھ سے زائد پاکستانی اپنا ملک چھوڑ چکے ہیں، 8 لاکھ سے زائد. تو یہ کب تک چلے گا؟ میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں. دیکھیے ہمارے ملک کے حالات اس وقت اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ سعودی عرب ہمارے سے ناراض ہے، چائنا ہمارے سے ناراض ہے. یہ بات آپ سمجھیے کہ چائنا اور سعودیہ کے ساتھ ہمارا فیوچر تھا اور انشاءاللہ ابھی بھی امید ہے. لیکن فی الحال کی میں بات کر رہا ہوں، جن 2 ممالک کے ساتھ ہم فیوچر کو ایڈجسٹ کر کے آگے چلنا چاہ رہے تھے، وہ دونوں کے دونوں ممالک ہمارے سے ناراض ہو گئے ہیں. چین نے باقاعدہ طور پر جب سے یہ امپورٹڈ سرکار آئی ہے تب سے انہوں نے اپنی یہ جو کونسل خانے تھے، تمام چیزیں تھی، اپنے سفارت خانوں کو بند کر دیا. ان کا ادھر ٹیچنگ سٹاف تھا کراچی میں بہت بڑا. ایک تو یہ بم دھماکوں کی وجہ سے انسیکیور فیل کرتے تھے، اس کے بعد پھر کافی وجوہات ایسی ہیں جن کو انہوں نے سمجھا کہ ہمیں امپورٹنس نہیں دی جا رہی، تو انہوں نے سائیڈ لائن اختیار کر لی. پھر اس کے بعد آپ ترکی کو دیکھیں، اب ملیشیا کو دیکھیں. مہاتیر محمد آئے تھے، اس کے بعد پھر آپ نے ملیشیا کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا. ملیشیا کے ساتھ آپ نے تعلقات، ملیشیا کے ساتھ ہمارے بہت بڑے بڑے کانٹریکٹ سائن ہونے تھے، ملیشیا نے ہمارے طیارے خریدنے تھے. یار آپ کا ملک کس طرف جا رہا تھا؟ آپ ڈیل دیکھیں کس لیول کی کر رہے تھے. اور آپ دیکھیے آج ہم پیاز، آٹے، چینیوں پر رو رہے ہیں. آپ کا ملک طیارہ سپلائی کرنا تھا، آپ کے ملک کے طیارے کے جو پارٹس ہوتے ہیں آپ تمام چیزیں جانتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنا ایک کرائٹیریا سیٹ کر لیا تھا. لیکن کیا ہوا ایسا، کیا کوئی کال پڑ گئی تھی، قیامت آنے والی تھی کہ یار نہیں جی اس کو ہٹانا ہے ہم نے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے گا، جمہوریت آپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جمہوریت ایسی ہے، جمہوریت ویسی ہے. آپ نے لوگوں کو لیکچر دیا، یہ جو بیکاری دانشور نیوز پر بیٹھے رہتے ہیں اور لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. ابھی میں اپنے سٹیٹس وغیرہ بھی لگاتا ہوں واٹس ایپ پہ، میں تمام لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اب وہ غریب کہاں ہے جو 150 کے پیٹرول پر مر گیا تھا؟ لوگوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا کہ 150 روپے کا پیٹرول، 170 سے اوپر ڈالر، فلانے روپے کی گیس، اتنے روپے کی بجلی، اور غریب مر گیا. نہ کہ لاجیکلی ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ IPPs کے معاہدے، یہ کیا، یہ کیسے ہوا، انہوں نے کیا. کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ہمیں کنہوں نے جھگڑا ہوا تھا؟ نون لیگیوں نے، پیپلز پارٹی والوں نے. آپ ان کو ایک صحافت کا معیار یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ تحریک انصاف کی ناکامیوں کو عوام کے سامنے لاتے، لیکن آپ ساتھ یہ بھی بتاتے کہ نون لیگ والوں نے کتنے برے معاہدے کیے. تو اب بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 150 روپے پہ آپ کا پیٹرول جو تھا جب، تو قریب مار گیا تھا. لیکن آج 200 سے اوپر کا جب پیٹرول ہو گیا، 250 سے اوپر کا ڈالر ہو گیا. ابھی جب ڈالر مارکیٹ میں آئے گا، اوپن مارکیٹ میں ابھی ڈالر کا 256 روپے کے قریب ریٹ ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ امپورٹ
آدھی زیادہ چیزیں 90% سے اوپر چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا جب آپ کا امپورٹ, ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک دو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ بھی رہ گئیں تو ہمارا ملک پیچھے رہ جائے گا, ختم بالکل. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بیٹھ کر یہ پلان کرتے ہیں کہ کس کو لانا ہے کس کو ہٹانا ہے. دیکھیے ایک وقت آئے گا, ابھی شیخ رشید کی آپ نے سپیچ سنی, میں وہ کلپ ایڈ کر دیتا لیکن وہ کلپ تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ لیگل نہیں ہوگا یہاں چلانا, لیکن آپ نے ان کا سنا کیسی انہوں نے زبان استعمال کی. چوک چوراہوں پر ایسی زبان استعمال کی جائے گی سریعام میڈیا کے سامنے. کوئی عوامی بندے کے سامنے میڈیا مائک لے کر جائے گا نا, میڈیا کا نمائندہ, تو پھر آپ اس کی زبان چیک کیجئے گا, ان کے خلاف بھی ان کے خلاف بھی, پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا کیونکہ وہ نیچرلی جینون جذبات ہوں گے. جو جینون جذبات عوام کے ہوتے ہیں آپ ان کو ٹیکل بھی نہیں کر سکتے, آپ ان کو چپ بھی نہیں کروا سکتے جب اکثریت کی رائے جو ہے وہ یک طرفہ ہو جائے, آپ کی مخالف سمت میں آ جائے. آپ نہیں روک سکتے ان کو. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو بغاوت کے پرچے درج کیے جا رہے ہیں یہ کوئی قانون نہیں ہے. یہ آپ کوئی قانون کی شکل ڈال کے ایک بندے کو اس بات پہ اٹھا لیتے ہیں کہ اس نے ایک بیان دیا, ٹھیک ہے ایک ذاتی رائے پر آ کے خاندان کا نام لینا ایسا ویسا, میں تو اس حقیقت میں نہیں, لیکن آپ پھر ان لوگوں کو بھی جیل میں ڈالیے نا جنہوں نے پہلے بیانات دیے لیکن آج آپ کے وہ چہیتے بنے ہوئے ہیں, تو آپ ان لوگوں کو بھی جیل میں ڈالیے. قانون تو ان پر بھی لاگو ہوتا ہے نا, پھر ہم کہ ہاں ٹھیک ہے ان کو بھی اٹھایا ان کو بھی اٹھایا, لیکن آپ ایک ہی پارٹی کو اٹھائی جا رہے ہیں, مزید دبائی جا رہے ہیں. میں نے آپ سے یہی سوال کرنا ہے, اور جتنی بھی عوام کے لوگ ہیں, عوامی پاکستانی لوگ ہیں, وہ آپ سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ قانون کیا ہے, کیا طاقتور کے لیے الگ ہے اور کمزور کے لیے الگ ہے. اور خان صاحب بار بار, خان صاحب کو یہ جو میں نے کلپ آپ کو سنایا, انہوں نے یہ اقرار کرنا ہے, اس چیز کا اظہار کرنا ہے, اعلان کرنا ہے کہ آپ جائے چڑھائی کر دیجئے ادھر, نہیں. وہ آپ کو یہ بھی اشارہ نہیں دے رہے کہ میں بغیر بولے آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ آپ جائیے چڑھائی کر دیجئے, نہیں. آپ کو وہ سمپل ایک ہی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کی جنگ لڑیے, جیسے آپ کو لگتا ہے آپ ویسے لڑیے, لیکن لڑیے تو صحیح, بولیے. آپ اقرار نہیں کر رہے, اظہار نہیں کر رہے. آپ اپنے آپ کو ہمیشہ مظلوم ثابت کر دیتے ہیں ہر دور میں. جب بھی آپ کے اوپر برا وقت آیا آپ نے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کیا, نہ کہ آپ نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی. ابھی یہ جو بلوچستان میں ایک مسئلہ ہے, اور یہ جو ابھی گوادر میں ایک مسئلہ ہے, تو یہ گوادر میں یہ جو فشنگ کا جو مسئلہ آ رہا تھا, اور یہ جو ہدایت اللہ صاحب تھے انہوں نے احتجاج کیا اپنے بلوچی بھائیوں کو اور یہ گوادر کے بھائیوں کو لے کر, تو وہاں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. ان کے کچھ مطالبات جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں, لیکن جو جائز ہیں آپ وہ نہیں سن رہے, اور ناجائز کی بیس پر آپ نے ان کو جیل میں ڈال دیا. یہ ان کا مطالبہ ایک سب سے بڑا یہ تھا کہ یہ جو باہر کے ملک سے بڑے بڑے کنٹینرز لے کر آتے ہیں اور یہاں آ کے فشنگ کرتے ہیں, ان کا کاروبار ہے, یہ مافیا بیٹھا ہوا ہے یہاں, تو ہمارے جو مقامی لوگ ہیں ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. وہاں کے جو مچھیرے ہیں جتنے بھی جو فش پکڑتے ہیں, تو پاکستانی لوگ تو فش پکڑ ہی نہیں پا رہے. آپ نے وہاں کے غیر ملکیوں کو بٹھا دیا, وہ فشنگ کرتے ہیں, کنٹینر کے کنٹینر بھرتے ہیں اور باہر جا کے آپ سمجھ لیجیے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, اور آدھے سے زیادہ ادھر پاکستان میں جو بیٹھا ہوا مافیا ہے وہ ان سے کمیشن کھاتا رہتا ہے. تو پاکستانی عوام کو کیا فائدہ؟ پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے ایکٹیویٹیز کے بڑے بڑے ہبز ہیں ان کا فائدہ پاکستان کو تو نہیں ہو رہا, پاکستانی عوام کو تو نہیں ہو رہا, تو مافیا کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. آپ گندم یہاں سے جتنی بھی نکالتے ہیں آپ کی ساری گندم چوری کر کے باہر ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے انلیگل طریقے سے. یہ کیا ہے؟ پاکستانی عوام کو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کس نیچ پر لے کر آنا چاہ رہے ہیں؟ ٹیکنیکل گفتگو تو اب رہی نہیں ہے نا ملک میں, جمہوری طور پر اب آپ بات نہیں کر سکتے. پہلے تو پھر بھی تھوڑا بہت سسپینس کریٹ ہوا تھا کہ 170 اس کے بندے ہیں, 150 اس کا بندہ ہے, 140 اس کے بندے ہیں, ایسے ہوگا ویسے ہوگا, عدم اعتماد ہوگی اعتماد ہوگی وغیرہ وغیرہ. اب تو یہ چیزیں بھی نہیں بچی ہیں. اب تو جو ہو رہا ہے سریعام ہو رہا ہے, مطلب کہ آپ نے سسٹم کو آؤٹ کر دیا ہے. جو سسٹم جس سسٹم کی بیس پہ پاکستان چل رہا تھا, چاہے گندا غلیظ نظام ہی تھا, آپ نے اس گندے غلیظ نظام کو بھی سائڈ پہ کر دیا. آپ نے کہا کہ اب جو ہوگا سریعام ہوگا. لیکن میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں, 10 کی آوازیں آپ بند کریں گے, 20 کی کریں گے, 30 کی کریں گے, 1 کروڑ کی تو نہیں کر سکتے. ابھی وہ کل فرق حبیب نے گاڑی کو دھکا دیا, آپ نے دیکھا ہوگا, تو ایک بندہ آپ کے سامنے آیا اور 20 سے 25 اہلکار اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو جب یہ 1 کروڑ سے زائد لوگ آپ کی گاڑیوں کے آگے آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کس کو بلائیں گے؟ آپ کو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا بھی نہیں ہوگا. آج بھی میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں, ہم آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں, ہمیں مزہ آتا تھا آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں. یہ جو تھا گورواریا,
یہ بغیرت قسم کا انسان، یہ آپ کو جب بھی کوئی انگلی اٹھاتا تھا تو ہم اس کو جواب دیتے تھے، کاؤنٹر کرتے تھے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ اس کی گفتگو کو سنیے، آپ اس کے کلپس کو ملاحظہ کیجئے، انڈین میڈیا کو آپ اٹھائیے، وہ پاکستان کے بارے میں کیا رائے دے رہا ہے. کوئی بھی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہے. آپ کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے. اب آپ نے اس کو بحال کیسے کرنا ہے؟ میں ابھی بھی نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اینڈ ہو گیا، ہم سروائیو نہیں کر سکتے، کوئی ہمیں ریوائیو نہیں کر سکتا، یا ہم دوبارہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امید کی کرن ہے، کہیں نہ کہیں نظر آنی چاہیے. امید کی کرن ابھی بھی موجود ہے. اگر آپ نے اس کرن کو بھی مس کر دیا، امید کی کرن کو، تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. میں ابھی بھی دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سافٹ آپ میسج دیں تو کنوے ہو جاتے ہیں، لیکن ہر جگہ زبان کو غلاظت سے بھرنا یا اپنی زبان کو ایسے نہج پر لے کر جانا کہ نہ آپ کا وجود رہے نہ آپ سے جڑے لوگوں کا وجود رہے، ایسا بھی نہیں ہے. سافٹ میسج آپ دے سکتے ہیں، اور میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں کہ سافٹ میسج کسی طرح کنوے ہو جائے. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ کوئی انٹیلیجنٹ مائنڈ نہیں ہے، سب کا ایک ہی ویژن ہے کہ پاکستان آگے جائے. اور جن کا ویژن نہیں ہے کہ پاکستان آگے نہ جائے، تو وہ لوگ پھر سامنے نظر بھی آ جاتے ہیں. آپ کے سامنے کتنے لوگ نظر آئے آپ کو کہ جو لوگ اپنے کرتوتوں سے، اپنے بیانات سے اقرار کر چکے ہیں کہ پاکستان کو ہم آگے نہیں دیکھنا چاہتے، یا دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو اس نہج پر لانا چاہتے ہیں کہ جہاں ہمارا بھی فائدہ ہو. یہ آپ کے پاور پلانٹس لگے ہیں، میں لاسٹ بات کروں گا، یہ آپ کے بجلی کے جتنے بھی منصوبے لگے ہیں، آپ کے یہ بجلی کے منصوبے آپ کی مہنگی بجلی بنا رہے ہیں. آپ اپنے بلبوتے پر بجلی نہیں بنا رہے. آپ کے جو پلانٹس جو انہوں نے باہر سے منگوائے ہیں آئی پی پیز کے معاہدے کر کے، یا جو امپورٹ کیے ہوئے پلانٹس ہیں، وہ بجلی بنا رہے ہیں. فرنس آئل ان کو چاہیے ہوتا ہے، آپ نے ان کو ڈیزل دینا ہوتا ہے. ڈیزل اور فرنس آئل آپ کو پتہ ہے امپورٹ کیا جاتا ہے. یہ جو آپ کا بریک ڈاؤن ہوا تھا، یہ فرنس آئل کی وجہ سے ہوا تھا. یہ کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی، یہ فرنس آئل نہیں تھا آپ کے پاس، اور فرنس آئل آپ نے امپورٹ کرنا تھا. اور امپورٹ آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے، اور ابھی آپ نے ایک قسط آپ نے دینی ہے چین کو، تو آپ کیسے دیں گے؟ آپ کے ذخائر کتنے ہیں؟ 4 ارب ڈالر سے کے قریب آئی تھنک. تو آپ کیسے یہ ملک کو چلائیں گے؟ اوورسیز پاکستانی آپ کو پیسہ نہیں دے رہے. اگر دے رہے ہوتے تو آپ کے ذخائر ابھی تک اوپر جا چکے ہوتے. آپ کے اوپر اعتماد نہیں ظاہر کر رہے. آپ کے کتنے چینلز ایسے بنے تھے، خان صاحب نے ڈیجیٹل کتنے آپ کے ایسے چینلز بنائے تھے جن کے تھرو پاکستان کو اتنا فائدہ ہو رہا تھا کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے آپ کی ایکسپورٹس کتنی بڑھی تھی. موٹر سائیکل بنانا شروع ہو گئے تھے، پاکستان نے بھی گاڑی بنانا شروع کر دی تھی. لیکن آپ کو یہ چیزیں راس کیوں نہیں آئیں؟ پھر آپ کا مقصد کیا؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہوتا کہ ان کو لا کر آپ نے پاکستان کو ترقی دینی ہے، پاکستان کے ترقی کے اشاریے بھی ہمیں نظر آتے کہ پاکستان واقعی ترقی کار ہے. لیکن پاکستان تو حقیقی معنوں میں پہلے ترقی کر رہا تھا. آپ کی ایکسپورٹس، امپورٹ، ریمیٹنسز ہی سب سے بڑا ذخائر آپ کے بڑھاتے. ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز، یہ دو چیزیں آپ کے ذخائر بڑھاتے. پھر ڈالر آپ کا خود بخود کنٹرول ہوتا. آپ اس کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے اس کو ایسے پار لگتے ہیں کہ 300 کراس کر دے گا وہ. پھر آپ کیا کریں گے؟ امپورٹ ایکسپورٹ آپ کے، پھر آپ کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو جائے گی. آپ کوئی بھی چیز امپورٹ نہیں کر پائیں گے. کریش ہو جائے گی آپ کی اسٹاک مارکیٹ. آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آپ کو لاسٹ میں بھی دیکھیے، کوئی وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی بولا ایگو کا مسئلہ ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، پھر آپ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں گے جی اب ہو گیا ہے، اب یہ ہوگا وہ ہوگا. تو وہ نہج آپ کو قبول ہوگا جہاں آپ کی پاپولیرٹی کو بھی بالکل ختم کر دیا جائے گا، ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ کو عوام بھی جوتے مارے گی. تو اس سے پہلے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم پاکستانی عوام کے لیے ہیں، پاکستانی عوام ہمارے لیے ہے، یہ تمام کے تمام ادارے ہمارے ہیں، پاکستانی عوام کے ہیں، ہم ان کو سیکیور کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ عمران خان کو ہار پہنا دیجئے یا ان کو دوبارہ سے اقتدار میں لے آئیے، یا نون لیگیوں کو جو بھی ہیں ویسی بس جیل میں ڈال دیجئے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری کوئی جہلانہ سوچ ہے یا ہم کوئی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو تھوڑا بہت کوشش کیجئے آئین اور قانون کے اوپر چلانے کی، آئین اور قانون کے تابع کیجئے، سب کو آئین اور قانون کے تابع کیجئے. لیکن آپ کوئی گڈ ول جسچر ہی نہیں دے رہا. تو پھر میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں، جتنے مرضی لوگ انٹیلیجنٹ ہو جائیں، وہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ سکی تڑیاں جب مارتا ہے، 2 بار مارے گا 3 بار مارے گا، تکا تو 2-3 دفعہ لگ جاتا ہے، لیکن چوتھی بار تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کی گردن جو ہے وہ ٹوکے کے نیچے آ جاتی ہے. جب آپ کی گردن ٹوکے کے نیچے آ جائے تو آپ کو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ملتی. تو ابھی آپ کے پاس سانس لینے کی مہلت موجود ہے. تمام لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں، پارٹیز کو بھی کہہ رہا ہوں، اداروں کو بھی کہہ رہا ہوں، تمام لوگ اس بات کو سوچیں سمجھیں. میرا میسیج آج تمام اداروں کے لیے ہے کہ پاکستان
کی ڈائریکشن پاکستان پٹری سے 100 کلومیٹر دور چلا گیا. پاکستان کی پٹری یہ تھی, پاکستان وہ مغرب کی طرف جا رہا ہے. تو آپ نے اس کو اگر مغرب سے بھی آگے لے کے چلے جانا ہے, مغرب کے آگے پھر آپ کو پتہ کیا ہے, کوئی سرا نہیں ہے, پھر کھائیے آگے. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور اگلے ولاگ میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کروں گا, لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ ایسی کوئی معلوماتی ویڈیو بناؤں, کیونکہ مایوسی میں ابھی بھی نہیں پلا رہا, مایوسی کفر ہے, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. لیکن ایک ہوتا ہے نا انسان, دیکھیے ہم نے اس ملک میں رہنا ہے اور ہم نے اس ملک کے لیے کرنا ہے. اگر کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے, یہ جذبے ڈرامے ہیں, تو آپ لوگوں کو ڈرامہ لگتا ہوگا, آپ خود کیونکہ ڈرامہ ہے, آپ کی سوچ ڈرامہ ہے, کیونکہ آپ اپنی سوچ کو اپنے تک محدود رکھتے ہوئے کہتے ہوں گے کہ ہم نے کمانا ہے 25,000 30,000, ہم نے کھانا ہے اور بچے پالنے ہیں اور مار جانا ہے پھر, کیونکہ آپ کا گول نہیں ہے زندگی میں. لیکن میں اپنی زندگی میں اپنے بہت سے گولز رکھ کے جی رہا ہوں, تو انہی کی بیس پر میں آپ کو یہ چیزیں ایڈ کر کے بتاتا رہتا ہوں. تو اگلے ولاگ میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کریں گے, لیکن ہم کوئی خوشخبری نہیں ایڈ کر پا رہے کہ کوئی ایسی خوشخبری ہے جس کو ہم عوام کے سامنے لا کے رکھیں. مایوسی پھیلا کر پروپیگنڈا ہر چیز کو دبایا جا رہا ہے. تو ہمیں نئی سے نئی چیزیں سننے کو میری ہے. یہ ٹیسٹ تھا فواد چودھری کو گرفتار کرنا, اور اس کے بعد آپ نے ہر چیز اپنا لی, پہلے صحافیوں کو, شہباز گل, ہر چیز کو آپ نے باقاعدہ سٹیپ بائی سٹیپ ٹیسٹ کیا کہ یہ اس کے جتنے بھی فٹ پرنٹس ہیں ہم ان کو پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد یہ فٹ پرنٹس عمران خان تک پہنچیں گے, تاکہ آپ کو اس وقت تک آئیڈیا ہو جائے گا کہ عمران خان پر ہاتھ ڈال کر ہمیں کیا ری ایکشن فیس کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کا خان پر ہاتھ ڈالنا عوام کا آخری ری ایکشن ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, اس چینل کا بھی. اللہ نگہبان.